آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ مجلس سے اصحاب لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک صحابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے اور مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیجئے بیٹا مل جائے۔ تو حضور کے ہاتھ اٹھنے ہی لگے تھے کہ مجلس میں موجود پیچھے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، شکل سے پہچانتا ہوں، اور ابھی ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹا مل گیا، باپ دوڑا، حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا تم بہت جلدی میں ہو۔ جی حضور آپ جانتے ہیں بیٹا گم تھا، کئی دنوں سے آنکھیں ترس گئی تھی دیکھنے کے لیے، ممتا کی ماری ماں الگ پریشان تھی، اس نے کئی دن سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو میری آرزو ہے کہ جلدی جا کے بیٹے کو دیکھوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں اور اس کو اٹھا کے ماں کی گود میں جا کے ڈالوں تاکہ اس کو بھی سکون ملے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا بھی نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میں تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا، اس کے نام سے اسے آواز دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے، آخر بیٹا ہی تو ہے۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب باغ میں، پارک میں، کھلی جگہ پہ بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھو تو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی بلکہ اس کو نام سے پکارنا۔ حضور ایسے ہی ہوگا، لیکن آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے تو بیٹا کہہ کے پکار لوں گا تو حرج کیا ہے؟ فرمایا سنو، تم کئی دنوں سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، رس ہوگا، اور تم جب بیٹا کہہ کے پکارو گے تو شہد ٹپک رہا ہوگا تمہارے لہجے سے، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اسے اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ آج میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی یوں بیٹا کہہ کے پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسا دین، لاؤ تو صحیح جس کا سینہ یوں رحمتوں سے بھرا ہوا ہو، لاؤ تو صحیح جو یتیم کی دل جوئی کا، نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ رکھتا ہو، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کرنے سے، پیار سے مخاطبت کرنے سے روک دیا، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں یہ کھانا پکاؤ کہ جب اس کو خوشبو نہ پہنچے، چونکہ وہ ضد اس کے غریب بچے ضد کر بیٹھے تو وہ ان کی ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو وہ بلکتے بچوں کو کیسے چپ کروائے گا۔ تو کہا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، مجھے لاؤ تو صحیح کو اتنا نرم دل، کچھ لاؤ تو صحیح لوگوں کے حقوق کا یوں خیال رکھنے والا۔ ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں عذاب بنا رکھی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، بھلے سے نہ چھوڑیں، لیکن نمائش چھوڑ دیں، غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم غریبوں کے سامنے بیٹھ کے لینڈ کروزروں کی اور گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غرباء کے پاس بیٹھ کر کے ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ کبھی خیال نہیں گزرتا کہ جن کے گھر چولہا بھی نہیں جلتا اور ہم ان کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیے گا۔